بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورہ مریم کی 15 آیتیں مکمل ہو چکی اور اس میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں سے یعنی آیت نمبر 16 سے سیدتنا مریم رضی اللہ عنہ اور آپ کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا، ان کے قصے کا یہاں سے ذکر ہے جو کہ عجائب قدرت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ، اور یاد کیجیے، فی الکتاب، کتاب میں، ای القرآن یعنی قرآن میں، مریم کو، ای خبرہا یعنی ان کی خبر کو، یعنی ان کے قصے کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے لوگوں کے سامنے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے قصے کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ اذ، اب یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ حین یعنی جس وقت، انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کہاں پر؟ مکانا شرقیہ، مشرق کی طرف ایک جگہ۔ ای اعتزلت یعنی وہ الگ ہو گئیں، فی مکان ایک جگہ میں، نحو الشرق من الدار، گھر کے مشرقی طرف، ٹھیک ہے، گھر کے مشرقی طرف وہ لوگوں سے الگ ہو گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے لوگوں کے پیچھے سے یعنی لوگوں کی طرف سے کیا ہے، پردہ کر لیا۔ ارسلت سترن یعنی حضرت مریم نے ایک پردہ لٹکا لیا، تستتر بہ جس سے وہ پردہ کرتی تھی، چھپتی تھی، لتفلی رأسها او ثیابها تاکہ وہ اپنے سر کو جو ہے کہتے ہیں اپنے بال وغیرہ کاٹ سکیں، اپنا حجاب وغیرہ بدل سکیں، کپڑے بدل سکیں، او تغتسل من حیضها یا اپنے حیض سے غسل کر سکیں۔ یعنی گھر کے جو ہے مشرق کی طرف آپ نے ایک پردہ ایک آڑ کر رکھی تھی، وہیں آپ اپنی ضروریات کو پورا کرتی تھیں، اپنا لباس وغیرہ بدلتی تھیں لوگوں سے چھپ کر، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کہتے ہیں اپنے حیض وغیرہ کا غسل بھی وہی کرتی تھی۔ اور او تغتسل من حیضها، اس کی تفسیر، اس تفسیر جلالین میں حاشیۃ الساوی میں یہاں پر علامہ جو ہے ساوی نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ مسجد سے جو ہے کہتے ہیں اپنی خالہ کے گھر میں آ جاتی تھیں جب آپ کو حیض آتا تھا، کیونکہ آپ بیت المقدس کی کیا ہے، خادمہ تھیں۔ مریم کا معنی ہی ہے العابدہ خادمۃ الرب، تو آپ بچپن ہی سے بیت المقدس کی خادمہ تھیں، مسجد اقصی کی خادمہ تھیں، تو جو ہے آپ بہت عبادت کرتی تھی اور آپ جیسا عبادت گزار آپ کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ تو جب آپ کو حیض ہوتا تو آپ مسجد اقصی سے فوراً اپنی خالہ کے گھر آتی اور جیسے ہی پاکیزہ ہو جاتی، جو ہے طہارت کے دن آتے تو فوراً مسجد کی طرف لوٹ جاتی تھی۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا آپ کو حمل ہوا، اس سے پہلے آپ صرف 2 مرتبہ حائض ہوئیں۔ تو بہرحال آپ نے اپنے جو ہے گھر یا خالہ کے گھر، کیونکہ حضرت زکریا جو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام وہ آپ کے خالو تھے، تو آپ انہی کی پرورش میں انہی کے گھر رہتی تھی۔ تو بہرحال آپ نے وہاں پر ایک مشرق کی طرف اپنا ایک الگ مخصوص مکان بنا رکھا تھا پردے کی آڑ میں، تو سارے کام اپنے انجام پردے کی آڑ میں آپ دیتی تھیں۔ بہرحال تو ایک مرتبہ آپ وہیں پر آئی ہوئی تھیں، اسی جگہ پر، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ ہم نے ان کی طرف یعنی حضرت مریم کی طرف اپنا ایک روحانی بندہ بھیجا، جبریل یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا روحانہ، ہم نے اپنا روحانی بندہ بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روحانہ کہنا دراصل یہ حضرت جبریل کے شرف کے لیے ہے، یعنی یہ جو اضافت ہے کہ حضرت جبریل
کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح کا بعض حصہ ہو معاذ اللہ، یا اللہ کی روح ہو معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو حضرت جبریل سے محبت ہے اس کا کنایہ ہے، بطور کنایہ اس طرح کے الفاظ کہے گئے، اس لیے کہ جیسے انسان جس سے محبت کرتا تو اس سے کیا کہتا ہے، انت روحی، ٹھیک ہے، آپ میری روح ہیں، آپ میری جان ہیں۔ تو جو ہے یہ محبت کا کنایہ ہے کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے روحانہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنے روحانی بندے یعنی جبریل کو بھیجا۔ فتمثل لہا، تمثل معنی ہوتا صورت اختیار کرنا، فتمثل لہا، لہا سے مراد ہے ان کے سامنے، تو حضرت جبریل نے ان کے سامنے صورت اختیار کر لی۔ کس کی صورت اختیار کر لی؟ وہ آگے ہے بشرا سویہ، ایک صحیح سالم انسان کی۔ اب فتمثل لہا کے بعد مفسر نے فرمایا بعد لبسیہا ثیابہا، بعد اس کے کہ حضرت مریم نے اپنے لباس پہن لیا تھا۔ تو یہاں پر بعد لبسیہا ثیابہا، یہاں سے دراصل ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بھئی فرشتہ تو کسی عورت کے پاس اس حالت میں بھی داخل نہیں ہوتا ہے کہ اس کا سر کھلا ہوا ہو، تو پھر بدن کھلا ہوا ہو تو حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس کیسے داخل ہو جائیں گے؟ حالانکہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ غسل کرتی تھیں اس جگہ پر وغیرہ وغیرہ، تو مفسر نے جواب دیا کہ اس جگہ تو حضرت جبریل داخل ہوئے، لیکن اس کے بعد داخل ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا مکمل لباس پہن لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بشراً سویہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام مکمل بشر کی شکل میں ان کے سامنے آئے، تام الخلقی یعنی مکمل تام الخلق یعنی مکمل بشر کی جو ہے شکل میں حضرت مریم کے سامنے حضرت جبریل آئے، اور آپ ایک نوجوان کی شکل میں آئے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، تاکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا آپ کے کلام سے مانوس ہو سکیں اور آپ کے کلام کو سننے پر قادر ہو سکیں۔ اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو ملکوتی صورت ہے، جو ان کی فرشتے والی اصلی شکل ہے، اس میں آتے تو حضرت مریم خوف کھا جاتی اور ان کا کلام صحیح سے نہیں سن پاتی، اس لیے وہ انسانی شکل میں آئے۔ اب دیکھیں حضرت جبریل فرشتے ہیں اور فرشتے بلا شبہ نور ہوتے ہیں، تو فرشتے نے بشر کی شکل اختیار کی۔ ایسے ہی حضرت جبریل صحابہ کے سامنے بھی بہت بار آئے، حضرت مریم کے سامنے آئے، اور بہت سارے انبیاء کرام کے سامنے بھی بشر کی شکل میں آئے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب وہ بشر کی شکل میں آئے تو اس وقت نور نہیں تھے، تو نور تھے وہ اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی اگر بشر کی شکل میں ہو تو اس کا نور ہونا محال نہیں ہے، وہ نور ہو سکتا ہے۔ بشریت اور نوریت یہ آپس میں ضد نہیں ہے، تو لہٰذا جب ایک فرشتہ جو نوری ہوتا ہے بشر کی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو اللہ کے جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، وہ بشر کی شکل میں تشریف لے کر آئے ہیں، لیکن بشر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نور نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے۔ جب حضرت مریم نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئی، کیونکہ یہاں بہت عابدہ اور زاہدہ تھی، تو فوراً بولی قالت، حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، انی اعوذ بالرحمن، کہ میں رحمان کی، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈرنے والا ہے، فتنتہی عنی بتعوذی، تو میں میرے تعوذ پڑھنے کے سبب تم اس سے دور ہو جا، کیونکہ آپ جانتی تھوڑی تھی یہ حضرت جبریل ہے۔ قال، تو حضرت اب یہ بات بھی حضرت مریم نے حضرت جبریل ہی سے کہی تھی، بلکہ شور وغیرہ نہیں مچایا تھا تاکہ اس واقعے کی کسی کو خبر نہ ہو، اور یہ بھی آپ کی پاک دامنی پر دلالت کرتا ہے۔ قال، تو حضرت جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، کہ میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر دوں۔ اب حضرت جبریل نے یہاں پر کیا کہا؟ میں تمہیں پاکیزہ اولاد عطا کر دوں، حالانکہ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہاں پر اولاد عطا کرنے کی نسبت حضرت جبریل کی طرف خود قرآن نے کی، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں طاقتیں اور قدرتیں اور صلاحیتیں عطا فرماتا کہ وہ اللہ کی عطا سے دوسرے لوگوں کو کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا
اہل سنت کا عقیدہ بالکل یہی ہے کہ اولیاء اللہ یا انبیاء کرام ہمیں جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، لہٰذا یہ شرک نہیں ہے۔ یا پھر ان ہستیوں کی طرف جو عطا کرنے کی نسبت ہوتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے، حقیقتاً عطا کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ وہابیہ کہتے رہتے ہیں کہ تم نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ سب شرک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کہنے مطابق ہے کہ دیکھیں حضرت جبریل نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو پاکیزہ اولاد عطا کروں، کیونکہ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ شرک ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک کی تعریف سن لیجیے، شرک کی تعریف ہے الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود او استحقاق العبادہ، کہ شرک ہے کہ شریک ٹھہرانا کس میں؟ الوہیت میں، اور الوہیت میں بھی کیا؟ دو چیزوں میں، واجب الوجود میں یا استحقاق عبادت میں، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق جاننا، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ عطا کر سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور کچھ جو بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ لیکن ہاں عبادت یا واجب الوجود، اس میں ہم کسی کے لیے بھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے کسی اور کی بھی عبادت ہو سکتی ہے یا اللہ کی عطا سے کوئی اور بھی واجب الوجود ہو سکتا ہے، نہیں، واجب الوجود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایسے ہی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، کچھ عطا کرنا، رزق دینا، پانی دینا، کھانا دینا، جنت دینا، دوزخ دینا، اولاد دینا، یہ اللہ ہی حقیقت میں عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے نیک بندے بھی یہ عطا کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو حضرت جبریل نے ان سے یہ کہا بالنبوت، نبوت کے ساتھ، یعنی میں آپ کو پاکیزہ اولاد دوں گا نبوت کے ساتھ۔ قالت، تو حضرت مریم کو تعجب ہوا، اللہ کی قدرت پر نہیں بلکہ یہ خلاف عادت چیز تھی، کیونکہ آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو کیسے اولاد ہو جاتی؟ قالت، تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی جو ہے انسان نے چھوا نہیں ہے، بتزوج، شادی کے ذریعے، ایسا بھی نہیں ہے میری کسی سے شادی ہو گئی ہو کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تو مجھے اولاد ہو جائے۔ ولم اک بغیہ، اور میں جو ہے کہتے ہیں بدکار بھی نہیں ہوں، زانیتاً زانیہ بھی نہیں ہوں، میں زانیہ بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی شادی جو ہے کہتے ہیں میری کسی سے ہوئی ہے، تو پھر میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ قال، تو حضرت جبریل نے کہا الامر کذالک، معاملہ ایسا ہی ہے، من خلق غلام من کی من غیر اب، یعنی تم سے ایک بچہ پیدا ہوگا بغیر باپ کے، معاملہ ایسا ہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، یعنی بغیر باپ کو بچہ پیدا کرنا۔ بأن ينفخ بأمر جبریل فیک فتحملی به، تمہارے رب نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے بئی طور کہ میرے حکم سے جبریل تمہارے اوپر ایک پھونک ماریں گے تو تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ وَلِكَوْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ، اور عطف علیہ، اور جو ذکر کیا گیا ہے علت کے معنی میں تاکہ وہ ہو جائے، تو اس پر عطف اگلے والے جملے کو کیا گیا ہے، یعنی جو ذکر کیا گیا اس کی علت بتا دی جائے کہ کیوں رب تعالیٰ تمہیں جو ہے بغیر باپ کے اولاد عطا کرے گا، اس کی علت کیا ہے، تو اس علت کو بیان کرنے کے لیے آنے والے جملے کو اس پر عطف کیا اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ، اور اس لیے ہم نے جو ہے کہتے ہیں یہ فیصلہ لیا ہے کہ تمہیں جو ہے بغیر باپ کی اولاد عطا کریں، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی اس اولاد کو، اس غلام کو، اس لڑکے کو بنا دے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، علی قدرتنا، ہماری قدرت پر، اور رحمت منا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہو، لمن آمن بھی، اس کے لیے جو اس پر ایمان لے کر آئے، جو بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اس کے لیے رحمت ہوں گی۔ وَكَانَ خَلْقُهُ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ان کی پیدائش امراً ایسا معاملہ ہے مقضیہ جس کا فیصلہ ہو چکا، بھی فی علم، یعنی جس کا فیصلہ ہو چکا میرے علم میں، اللہ نے فرمایا۔ فنفخ جبریل فی جیب درعہ، در کا مطلب قمیص، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری، بعض قول کے مطابق آستین میں پھونک ماری، بعض قول کے مطابق آپ کے جو ہے کہتے ہیں منہ پر پھونک ماری، بہرحال تو حضرت جبریل نے پھونک ماری۔ فأحست بالحمل فی بطنها مصورا، تو آپ نے حمل کو احساس کیا اپنے پیٹ میں، مصورا، اس حال میں کہ اس کی صورت بھی بن چکی تھی،
یعنی مفسرین نے فرمایا، آگے آئے گا بھی، کہ حضرت جبریل نے پھونکا، فوراً آپ حاملہ ہو گئیں، اور چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، بہت تیزی سے ہوا۔ فحملتہ، تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی۔ فانتبذت به، تو انہیں لے کر الگ ہو گئی۔ تنحت بھی، یعنی حضرت مریم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر الگ ہو گئی، مکان قصیہ، جو ہے ایک دور کی جگہ، بعیدا من اہلہا، یعنی اپنے گھر والوں سے دور چلی گئیں جب حاملہ ہو گئیں تو۔ فاجاءها، جاء بها، اجاء کا فاعل ہے المخاض، تو ان کو لے کر آیا، جاء بها یعنی ان کو لے آیا، المخاض درد ذی، وجاء الولادتی یعنی بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے اس کو مخاض کہتے ہیں، تو درد ذی ان کو لے آیا، الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کے پاس، لتعتمد علیہ، تاکہ وہ اس پر ٹیک لے سکیں، ٹھیک ہے۔ فولدت، تو پھر جو ہے کہتے ہیں، یعنی جب بہت زیادہ درد ہوا، درد ذی، تو وہ پریشان ہو کر خود ایک جو ہے کہتے ہیں کھجور کے درخت کے پاس آ گئیں تاکہ اس سے وہ ٹیک لے لیں، تو انہوں نے پھر بچہ جب دیا۔ والحمل والتصویر والولادت فی ساعت، اور بچے کا حمل ہونا اور صورت کا بن جانا اور پھر ولادت ہو جانا، یہ فی ساعت چند لمحے میں تھا۔ قالت یا للتنبیہ یا لیتنی، تو حضرت مریم نے جب بچے کی ولادت ہو گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کے بعد وہ خوش تو تھیں اس پر، اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا، لیکن اس کے بعد انہیں یاد آ رہا تھا کہ اب لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور تہمتیں لگائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ وہ خود تو مطمئن تھیں، لیکن یہ سوچ رہی تھیں کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی غم میں تھیں وہ، تو اسی غم میں انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، ایک قرات میں متو بھی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، الامر یعنی اس معاملے سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی وسیری ہو جاتی، شیئا متروکا لا یعرف ولا یذکر، یعنی میں ایک چھوڑی ہوئی چیز ہو جاتی کہ جس کو یاد نہیں کیا جاتا اور جسے کوئی نہیں جانتا، کاش میں ایسے ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اتنے غم میں تھیں آپ، حالانکہ خوش تھیں حضرت عیسیٰ کی ولادت پر، اللہ نے جو انہیں بشارت دی تھی کہ ہم تمہیں ایک نبی عطا فرما رہے ہیں، اس پر خوش تھیں، لیکن لوگوں کو جواب دینے کی وجہ سے رنجیدہ تھیں۔ فنادھا من تحتہا، نادا کا فاعل حضرت جبریل ہے، تو ان کے نیچے سے، یعنی جہاں وہ تھیں اس کے نیچے ایک وادی تھی، تو وہاں حضرت جبریل تھے، تو ان کے نیچے سے حضرت جبریل نے انہیں پکارا، اے جبریل، یعنی جبریل نے، وکان اسفل منہا، اور وہ ان کے نیچے تھے، کیا کہا، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، سریہ مانے ایک نہر بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ نہارا ما ان کانا انقطاع، یعنی پانی کی ایک نہر جو پہلے سوکھ چکی تھی، تو یہ حضرت مریم کے لیے ابھی سے علامتیں تھیں کہ دیکھیں آپ اتنی پریشانی کے عالم میں ہیں، بچے کی ولادت ہوئی ہے، درد ذی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ نہر بنا دی ہے، جس میں پانی خشک ہو چکا تھا، آپ کے لیے نہر جاری کر دی، اور کیا کر دیا، اور جو ہے کہتے ہیں کھجور کا جو تنا تھا وہ سوکھا ہوا تھا، اس پہ کھجوریں آ گئی تھیں، تو جو رب آپ کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑ رہا کہ جو ہے نہر آپ کے لیے سوکھی ہوئی نہر جاری کر دی، سوکھے ہوئے درخت کو ہرا بھرا کر کے آپ کھجور عطا کر دیے، تو وہ رب آپ کو لوگوں کے کلام کے وقت بھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا حضرت جبریل نے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلائیے، کانت یابسہ جو کہ خشک تھا، والباء زائدۃ، با زائدہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جذع النخلہ جو ہے یہ دراصل مفعول ہے اور با حرف جو ہے وہ زائد ہے، تو ساقط، ٹھیک ہے، علیک رطبا جنیہ، تو آپ پر جو ہے تازہ عمدہ کھجوریں گریں گی۔ اب تو ساقط میں دراصل دو قرات ہیں، ایک ہے جو ہے کہتے ہیں تساقط، ٹھیک ہے، اصلو اس کی اصل ہے بالتاءین، دو تاؤ کے ساتھ، قلبت الثانیۃ سینن، تو دوسری والی جو تا ہے اس کو سین سے بدل دیا اس لیے تساقط ہو گیا، وہ ادغمت فی السین، اور سین میں ادغام کر دیا تساقط، اصل میں تھا یہ تساقط، لیکن
پہلی والی جو دوسری والی تا ہے اس کو سین سے بدل کر سین میں ادغام کر دیا، اس لیے تساقط ہو گیا۔ وفی قراتن، اور ایک قرات میں ترک ہوا، اس کے ترک کے ساتھ ہے، یعنی ایک تا کو حذف کر دیا گیا، تساقط ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو تساقط علیہ کی تو آپ پر گریں گے رتبن، ٹھیک ہے، رتب یہ تمیز، یہ تمیز ہے، یعنی کیا چیز گرے گی، یعنی جو ہے ترک جو گریں گی۔ جنین عمدہ، یہ رتبن کی جو ہے صفت، اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ فکلی من الرطبی، تو تم کھاؤ جو ہے ان تازہ کھجوروں سے، واشربی من السری، اور اس نہر سے پانی پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، بالولدی، اس اولاد سے جو ہم نے عطا کی ہے۔ تمیزن، یہ تمیز ہے، قری عینا یہ تمیز ہے، محول من الفاعل، محول من الفاعل ہے، اور محول من الفاعل کا کیا مطلب ہے، یہ پہلے ہم سمجھا چکے ہیں سورۃ الکہف میں، سورۃ المریم میں بھی، ای لتقر عینک بھی، یعنی تاکہ آپ کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں، ای تسکن، یعنی تاکہ آپ کی آنکھیں سکون حاصل کریں، فلا تطمعوا الی غیرہ، اور دوسرے کی جانب آپ متوجہ نہ ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، بس انہی سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ یہاں تک بات ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نون ان الشرطیہ فی ما زائدہ، انما تھا، اس میں نون شرطیہ کا ادغام ہے ما زائدہ میں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، تو اگر آپ دیکھیں، من البشر احدًا، لوگوں میں سے کسی ایک کو، فقولی، تو آپ کہہ دیں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بولنے کی نظر مانی ہے، یعنی لوگوں سے آج میں بات نہیں کروں گی، میں نے یہ نظر مانی ہے۔ اور لوگ آپ سے کہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، آپ کلام مت کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ لوگوں سے کیسے گفتگو کروں گی، تو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ لوگوں کے پاس انہیں لے کر جائیں، اور کوئی بھی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو آپ اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے نظر مانی ہوئی ہے، میں جو ہے لوگوں سے کلام نہیں کروں گی، آج یہ بچہ کلام کرے گا، تاکہ حضرت مریم صفائی دیں۔ اس سے کہیں زیادہ ان کی براعت کے لیے یہ بہتر تھا کہ بچہ بول کر لوگوں کو گواہی دے، اور تاکہ لوگ جو ہے اس چیز کا اور زیادہ یقین کر لیں، اور بالکل حضرت مریم کو بری سمجھے۔ اور جو ہے اس میں یہ حکمت تھی حضرت مریم کے خاموش رہنے اور حضرت عیسیٰ کے بولنے میں، بہرحال۔ اور مفسرین نے روایت کیا کہ سب سے پہلے جو حضرت مریم کے اس معاملے کا پتہ چلا تھا، وہ یوسف النجار کو پتہ چلا تھا۔ یہ ان کے خاندان میں سے، آپ کے خاندان ہی میں سے آپ کے کوئی بھائی لگتے تھے، رشتے کے کوئی، اور یہ جو ہے کہتے ہیں آپ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتے تھے، یہ یوسف النجار۔ تو جب انہیں پتہ چلا، اور یہ دونوں ہی اپنے پورے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، عورتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار حضرت مریم، اور یہ یوسف النجار جو مردوں میں۔ تو جب ان کو پتہ چلا یوسف النجار کو حضرت مریم کا، تو یہ بہت حیرت زدہ ہو گئے۔ تو یہ اگر ان کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ یار اولاد کہاں سے آئی، تو انہیں ان کی عبادتیں یاد آتی تھی کہ اتنی نیک ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے کچھ غلط کام، بہت زیادہ سوچتے تھے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے بولنے پر۔ تو انہوں نے حضرت مریم سے خود کہا کہ میرے جو ہے کہتے ہیں دل میں آپ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ آپ سے نہ کہوں، میں نے بہت کوشش کی کہ چھپاؤں، لیکن میں چھپا نہیں سکا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل صاف کر لوں اور آپ کے سامنے کہہ دوں۔ تو حضرت مریم نے ان سے کہا کہ اچھی بات کہی۔ تو انہوں نے کہا اے مریم مجھے یہ بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج کے ہو سکتی ہے، اور کیا جو ہے درخت بغیر پانی کے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا ہاں، کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار کھیتی کو پیدا فرمایا تو بغیر بیج کے پیدا فرمایا، درخت کو پہلی بار پیدا فرمایا تو بغیر بیج اور بغیر پانی کے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر، یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ان چیزوں پر قادر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو یہی کہتا ہوں اللہ قادر ہے۔ تو پھر جو ہے کہتے ہیں حضرت مریم نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ تو جو اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے جو ہے کسی کو پیدا کر سکتا، وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ تو یوسف النجار کے دل میں جو شبہات تھے وہ زائل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر حضرت مریم چونکہ کمزور ہو گئی تھی بچے کی ولادت کی وجہ سے، تو ان دنوں میں
یہ جو یوسف نجار تھے حضرت مریم کی نیابت میں، ان کا کام بھی مسجد اقصی میں انجام دینے لگے۔ تو بہرحال حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِمَّا پر آ جاؤ، کیونکہ بیچ میں ہم نے بس واقعہ سمجھا دیا اور تفسیر باقی تھی۔ فَإِمَّا فِيهِ ادغام نون ان شرطیہ فی ما زائدہ، اس میں یعنی اما میں ان شرطیہ کی نون کا ما زائدہ میں ادغام۔ ترائینہ اگر آپ دیکھیں، ترائینہ کی جو ہے کہتے ہیں، ترائینہ کا آپ ترائینہ کی تعلیل سن لیجئے کہ اصل میں کیا تھا۔ ترائینہ اصل میں ترعینہ تھا، کیا تھا؟ ترعینہ، تفعلینہ کے وزن پر صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع، ترعینہ تھا۔ حمزہ کی حرکت ترعینہ میں جو حمزہ ہے اس کی حرکت نقل کر کے را کو دی اور پھر حمزہ حذف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ترعینہ، ترعینہ، ایک یا جو ہے لام کلمہ تھی فعل کا اور حمزہ تو عین کلمہ تھی، اور دوسری یا جو ہے وہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ تو یا پر دیکھیں ترعینہ ہو گیا حمزہ کو حذف کرنے کے بعد، یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ ترعینہ۔ تو اجتماع ساکنین ہوا الف اور یا کے درمیان، تو یا کو جو ہے کہتے ہیں وہ الف کو حذف کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ ترعینہ ہو گیا، ترعینہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر نون جو ہے نون ثقیلہ لائے تاکید کے لیے، تو پھر نون ثقیلہ اپنے ما قبل کیا ہے؟ فتح چاہتا ہے، اس وجہ سے یا پر فتح دے دیا تو ترعینہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تعلیل ہے، اسی کو بتا رہے ہیں۔ حذفت ترعینہ سے حذفت منہ لام الفعل وعینو، فعل کا لام کلمہ اور عین کلمہ حذف کیا گیا ہے۔ عین کلمہ کیا تھا؟ ترعینہ، میں نے بتایا تھا عین کلمہ حمزہ تھا اور لام کلمہ یا تھا، تو دونوں کا حذف کیا گیا۔ وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاء، ٹھیک ہے، اور عین کلمے کی حرکت را پر ڈال دی گئی۔ وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّمِيرِ، اور یا ضمیر جو تھی ترعینہ میں جو یا ضمیر کے لیے آئی تھی اس کو کسرہ دے دیا گیا لالتقاء ساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ انہوں نے بہت مختصر میں تعلیل بیان کی ہے، باقی تفصیلی تعلیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں، فَيَسْأَلَكَ عَنْ وَلَدِكَ، اور وہ آپ سے پوچھے آپ کی اولاد کے بارے میں، فَقُولِي، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، ای امساکن عن الکلام، صوم کا معنی ہوتا مطلقاً رکنا، تو یہاں مراد تھا امساک عن الکلام، نہ کہ روزے سے مراد وہی پورے دن کا روزہ رکھنا، بلکہ میں نے صوم سے مراد تھا امساکن عن الکلام فی شانی وغیرہ، یعنی اپنی اولاد یا اس کے علاوہ بھی لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ بات نہ کرنے کی نظر مانی ہے، ٹھیک ہے۔ معل اناسی، لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، باقی فرشتوں کے ساتھ گفتگو آپ کرتی تھیں یا اللہ کا ذکر و اذکار کرتی تھی۔ بدلیل، یہ دلیل ہے اس بات پر، یعنی آنے والا جملہ فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، تو لوگوں کے ساتھ بات نہ کرنے کی نظر مانی۔ ای بعد ذالک، اس کے بعد فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو حضرت فَأَتَتْ بِهِ، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں، قومہ اپنی قوم کے پاس، تحملوں آپ کو اٹھائے ہوئے، یعنی گود میں اٹھا کر، حال تحملوں یہ حال ہے۔ فرعوہ، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، قالو، تو جیسے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو لوگ بولے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، کہ آپ بڑا عجیب معاملہ لے کر آئیں، عظیما، یعنی بڑا معاملہ، حیث اتیت بولد من غیر اب، کہ آپ بغیر باپ کے اولاد لے کر آئیں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب حضرت ہارون کی بہن کہا ان لوگوں نے حضرت مریم کو، تو اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ آپ کے ایک بھائی تو ان کا نام ہی ہارون تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس زمانے میں ہارون نام کے ایک بہت عبادت گزار شخص گزرے تھے، تو عبادت گزاری میں مشابہت دیتے ہوئے کہا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آپ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی جو ہے نسل میں سے تھیں، اگرچہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، لیکن انہی کی طرف نسبت کر کے کہا۔ تو 3 قول ہیں، دوسرے قول کو یہاں پر مفسر نے اختیار کیا، یا اخت ہارون، یا ہارون کی بہن، ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک آدمی تھے، ای یعنی مراد ہے یا شبیہتہ فی العفہ، یعنی اے ہارون جیسی پاک دامنی میں، یہ مراد تھی۔ یعنی دوسرا قول انہوں نے اختیار کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، کہ آپ کے والد تو امرأ سوء،
برے انسان نہیں تھے. ای زانیہ یعنی آپ کے والد زانی نہیں تھے. وما کانت امو کی بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی بدکار نہیں تھی. ای زانیہ یعنی زانی نہیں تھی. فمن این لک ھذا الولد، تو آپ کے پاس یہ بچہ کیسا آ گیا بغیر باپ کے؟ آپ تو جو ہے نیک گھرانے سے. فاشارت لہم، تو حضرت مریم نے ان کے لیے اشارہ کیا، الیہ، ان کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. ای کلیمو، یعنی حضرت مریم نے اشارے سے کہا کہ ان سے بات کرو بچے سے. قالو، تو لوگ بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، من کان ای وجد فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ہے کہتے ہیں پالنے کے اندر بچہ پایا گیا، جو ابھی گود کے اندر ہے پالنے میں، اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں. قال، تو لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے، آپ نے دودھ چھوڑ کر لوگوں سے کلام کرنا شروع کیا. بائیں جانب آپ نے بائیں ہاتھ سے اپنے جو ہے کروٹ اپنے ہاتھ سے رکنے کا سہارا لیا، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں سے کلام، دائیں ہاتھ کے اشارے سے لوگوں سے کلام کرنا شروع کیا. قالا، اور حضرت عیسیٰ بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، ای الانجیل، یعنی انجیل عطا کی. وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت، میں کہیں بھی رہوں. ای نفاعا للناس، یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنایا. اخبار بما کتب لہ، یہ خبر ہے اس کی جو ان کے لیے لکھا گیا. یہ تفسیر کر کے حضرت مفسر نے بتا دیا کہ اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی یا کتاب نہیں ملی تھی، بلکہ آپ کو جو مستقبل میں ملنے والا تھا یہ اس کی خبر دینا تھا. یہ حضرت مفسر کا موقف ہے. اور بہت سارے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، آپ کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی، اور بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کتاب عطا کر دی تھی، اور اگرچہ پھر نزول اس کا بعد میں ہوا، اور یہ آپ کا بچپن میں کلام کرنا یہ آپ کے معجزات میں سے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا. امرنی بہما، یعنی ان دونوں کا مجھے حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میرے رب نے مجھے میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا. منصوب، یہ منصوب ہے جعلنی مقدرن، یعنی جعلنی مقدرن یہاں پر فعل ہے اس سے، یعنی میرے رب نے مجھے میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا. ولم یجعلنی جبارا عازما سقیا، اور میرے رب نے مجھے جو ہے جبارن، یعنی وہی کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے والا، تکبر کرنے والا نہیں بنایا. شقیاً، اور نہ ہی جو ہے کہتے ہیں شقی بنایا. عاصین لربی، یعنی رب کی جو ہے کہتے ہیں نافرمانی کرنے والا میرے رب نے مجھے نہیں بنایا. والسلام، السلام میں الف لام جو ہے عہد خارجی کا، اور مراد السلام من اللہ. والسلام، اور سلامتی من اللہ، اللہ کی طرف سے. علیہ مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں پردہ کروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں جو ہے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یقال فیہ ما تقدم فی السید یحییٰ، اس میں وہی بات کہی جائے گی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں گزر چکی، یعنی یہ سارے دن آپ کے لیے امن و امان والے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کلام کیا، اور لوگوں پر ظاہر ہو گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پاک دامن ہیں، اور ان کی طرف کوئی بھی بری نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کی برات کا، آپ کی پاکی کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہتے ہیں اتنی کم عمر میں بلوا کر، 2 دن کی عمر یا 1 دن کی عمر، 2 دن کی قول ہے زیادہ تر مفسرین کا کہ 2 دن کے آپ تھے، تو اس عمر میں آپ کو بلوا کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی براءت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا. تو یہ شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ نے جب گفتگو شروع کی تو کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. حالانکہ ڈائریکٹ جو ہے کہتے ہیں لوگوں کا مطالبہ کیا تھا؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی براءت. تو وہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ لوگ یہ نہیں سمجھ لیں کہ جو ہے آپ معبود ہیں، جیسے کہ عیسائیوں نے سمجھا یا آپ خدا کی اولاد ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، طرح طرح کی باتیں. اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بعد میں سمجھا
کہ آپ اللہ کی اولاد ہیں، آپ اللہ کے بیٹے ہیں، یا آپ خدا ہیں وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ اس کا رد اور اس کا تفصیلی ذکر اگلے سبق میں آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت مریم کی براءت کا اعلان حضرت عیسیٰ سے بچپنے کے عالم میں کروایا کہ جب بچے نہیں بول سکتے تو وہ 2 دن کی عمر میں بولے، تو لوگوں کو حضرت مریم کے پاک دامن ہونے کا یقین ہو گیا، اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو شبہے آئے تھے وہ سب کے سب کیا ہے زائل ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ بہرحال آج اتنا ہی، نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔